ہرپس سمپلیکس آبلہ نما صغرا وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر متعدد بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس بیماری کا وائرس جسم کی لعاب دار جھلیوں جیسا کہ منہ، ناک وغیرہ کے راستے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کا دفاعی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور اکثر مریضوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کچھ مریضوں میں ایک حملہ کے بعد قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بڑی تعداد کو اس کے بار بار حملے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود ان آبلوں کے مریض بن جاتے ہیں بلکہ اپنی یہ بیماری دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس مرض کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ عام طور پر بیماری کی ابتدا منہ یا اندام نہانی سے ہوتی ہے۔ منہ پک جاتا ہے، تھوک کثرت سے نکلتا ہے، بخار، متلی، کمزوری، بے قراری، ہاتھ اور منہ کے اندر آبلے نکلتے ہیں، تھوڑی کے نیچے کے غدود میں ورم آ جاتا ہے، ناک میں آبلے نکلنے سے درد، جلن، زکام اور بخار، آلات تنفس پر آبلے۔ خواتین میں اندام نہانی کے اندر اور آس پاس آبلے نمودار ہوتے ہیں۔ مردوں میں پیشاب کی نالی کے اندر آبلے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سوجن ہو جاتی ہے اور پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں سوزش کی وجہ سے شدید جلن اور پانی نکلتا ہے۔ اکثر اوقات یہ بیماری ایک آنکھ تک محدود رہتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آبلہ آنکھ کے سیاہ حصے پر نکل آئے، وہاں زخم بن جائے اور ٹھیک ہونے کے بعد سیاہ حصہ پھولا بن کر آنکھ کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دے۔ نوزائیدہ بچوں پر بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے۔ جس میں جلد پر دانوں کا زیادہ زور اندرونی اعضاء جیسا کہ سینہ، دماغ، جگر اور پھیپھڑوں وغیرہ پر ہو کر موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ آبلوں کے بعد جلد پر ایگزیما قسم کے زخم بن جاتے ہیں۔ انگلیوں یا جسم کے بعض حصوں پر آبلوں کے بعد ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، جو کہ جراثیم کی بجائے وائرس سے ہوتی ہے۔ ان پھوڑوں کا انجام بھی دوسرے پھوڑوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس مرض کے لیے کھانے والی کوئی دوائی مؤثر نہیں ہوتی۔ ان علامات کے پیدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد یہ آبلے ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ مدت کے بعد پھر یہ ایک نئے حملے کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان علامات کے علاوہ جسم کے دوسرے آلات بھی متاثر ہو کر متعدد تکالیف کا باعث بنتے ہیں۔ علاج: استعمال ہونے والی ادویات محض خوش فہمی ہیں۔ 8 سے 10 دن میں جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور بیماری کا زور ٹوٹ جاتا ہے، مریض تندرستی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ متاثرہ حصے پر وقتی آرام کے لیے جراثیمی لوشن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانے والی کوئی دوائی فائدہ نہیں دیتی۔